اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نام کی تفسیر، یعنی قیامت کی گھڑی جب کہ تمام اگلے پچھلے انسان از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اشارہ ہے ہجرت اور ان کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو پے در پے حاصل ہونے والی تھی۔ جس وقت یہ اشارہ فرمایا گیا تھا اس وقت نہ کفار یہ گمان کر سکتے تھے کہ کس قسم کی خبریں انہیں پہنچنے والی ہیں، اور نہ مسلمانوں ہی کے ذہن میں اس کا کوئی تصور تھا۔ یعنی جب یہ شخص اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تو آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو لوگوں سے کہتا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ کسی چیز کی شہادت دینے کے لیے محض قیاس یا گمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے جس کی بنا پر آدمی یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ ایسا ہے۔ پس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی تمہیں یہ علم ہے کہ اس جہان ہست و بود میں اللہ کے سوا اور کوئی کارفرما یا حاکم ذی اختیار ہے جو بندگی اور پرستش کا مستحق ہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور یہ محض کھیل اور تماشے کے طور پر بنائی گئی ہے۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروبار کی طرف واپس ہو جائے۔ نیز ایسے کھیل اور تماشے سے تشبیہ اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب موجود ہیں، اور ان غلط فہمیوں میں پھنس کر لوگ حقیقت نفس الامری کے خلاف ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات سنانی شروع نہ کی تھی، آپ کی قوم کے سب لوگ آپ کو امین اور صادق سمجھتے تھے اور آپ کی راست بازی پر کامل اعتماد رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کو جھٹلایا اس وقت جب کہ آپ نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا شروع کیا، اور اس دوسرے دور میں بھی ان کے اندر کوئی شخص ایسا نہ تھا جو شخصی حیثیت سے آپ کو جھوٹا قرار دینے کی جرأت کر سکتا ہو۔ آپ کے کسی سخت سے سخت مخالف نے بھی کبھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ دنیا کے کسی معاملے میں کبھی جھوٹ بولنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے جتنی آپ کی تکذیب کی وہ محض نبی ہونے کی حیثیت سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، اور حضرت علی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں۔ یعنی اس فکر میں نہ پڑو کہ ان لوگوں کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جائے جس سے یہ ایمان لے آئیں۔
اگر اللہ کی پیش نظر یہ ہوتا کہ سارے انسان راہ راست پر جمع کر دیے جائے تو وہ سب کو مومن ہی پیدا کر دیتا۔ پھر رسولوں کو بھیجنے اور اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان برسوں کشمکش کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی ضمیر زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی عقل اور فکر کو معطل نہیں کر دیا ہے اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب اور جمود کے قفل نہیں چڑھا دیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مردہ وہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں اور اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خواہ وہ صریح حق ہی کیوں نہ ہو۔ نشانی سے مراد محسوس معجزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ نہ دکھائے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھانے سے عاجز ہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جسے یہ لوگ محض اپنی نادانی سے نہیں سمجھتے۔ خدا کا بھٹکانا یہ ہے کہ ایک جہالت پسند انسان کو اللہ کی نشانیوں کے مطالعہ کی توفیق نہ بخشی جائے اور ایک متعصب غیر حقیقت پسند طالب علم اگر ان کا مشاہدہ کرے بھی تو حقیقت رسی کی نشانات اس کی آنکھ سے اوجھل رہیں اور غلط فہمیوں میں الجھانے والی چیزیں اس حق سے دور اور دور تر کھینچی چلی جائے، بخلاف اس کے کہ اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ ایک طالب حق کو علم کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشی جائے اور اللہ کی آیات میں اسے حقیقت تک پہنچنے کی نشانات ملتے چلے جائیں۔ یعنی یہ نشانی تو تمہارے اپنے نفس میں موجود ہیں۔ جب تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے یا موت اپنی بھیانک صورت کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت ایک اللہ کے دامن کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے مشرک ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدائے واحد کو پکارنے لگتے ہیں۔ کٹے سے کٹا دہرہ یہ تک اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے نفس میں موجود ہے، جس پر غفلت اور جہالت کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے گئے ہوں مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ یہاں دلوں پر مہر کرنے سے مراد سوچنے اور سمجھنے کی قوت سلب کر لینا ہے۔ یعنی غریبوں اور مفلسوں اور ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں ادنیٰ حیثیت رکھتے ہیں، سب سے پہلے ایمان کی توفیق دے کر ہم نے دولت اور عزت کا گھمنڈ رکھنے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ جو لوگ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، ان میں بکثرت لوگ ایسے بھی تھے جن سے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ ہو چکے تھے۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اگرچہ ان کی زندگیاں بالکل بدل گئی ہیں، لیکن مخالفین اسلام ان کو سابق زندگی کے عیوب اور افعال کے طعنے دیتے تھے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دو، انہیں بتاؤ کہ جو شخص توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اس کے پچھلے قصوروں پر گرفت کرنے کا طریقہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ یعنی یہ حقیقت کہ تنہا اللہ ہی قادر اور مطلق ہیں اور وہی تمام اختیارات کا
مالک اور تمہاری بلائی اور برائی کا مختار کل ہے، اور اس کے ہاتھ میں تمہاری قسمتوں کی باغ دوڑ ہے۔ اس کی شہادت تو تمہارے اپنے نفس میں موجود ہے۔ جب کوئی سخت وقت آتا ہے اور اسباب کے سر رشتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں تو اس وقت تم بے اختیار اسی کی طرف رجوع کرتے ہو، لیکن اس کلی علامت کے ہوتے ہوئے بھی تم نے خدائی میں بلا دلیل اور حجت اور بلا ثبوت دوسروں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے۔ پلتے ہو اس کے رزق پر اور آن داتا بناتے ہو دوسروں کو، مدد پاتے ہو اس کے فضل اور کرم سے، اور حامی و ناصر ٹھہراتے ہو دوسروں کو، غلام ہو اس کے اور بندگی بجا لاتے ہو دوسروں کی، مشکل کشائی کرتا ہے وہ، برے وقت پر گڑ گڑاتے ہو اس کے سامنے، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو تمہارے مشکل کشا بن جاتے ہیں دوسرے، اور نظریں اور نیازیں چڑھنے لگتی ہیں دوسروں کے نام کی۔ یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ زبردستی تمہیں دکھاؤں، اور جو کچھ تم نہیں سمجھ رہے ہو وہ بذریعہ تمہاری سمجھ میں اتار دوں، اور میرا یہ کام بھی نہیں ہے اگر تم نہ دیکھو اور نہ سمجھو تو تم پر عذاب نازل کر دوں۔ قرآن میں یہ بات جگہ جگہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے یا حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق محض کھیل کے طور پر نہیں ہوئی ہے۔ یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اس سے کھیلتا رہے اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے۔ دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے، اور ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے، اور اس کا ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ خالق اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو، اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارا نظام کائنات حق کے ٹھوس بنیادوں پر قائم کیا ہے، عدل اور حکمت اور راستی کے قوانین پر اس کی ہر چیز مبنی ہے۔ باطل کے لیے فی الحق اس نظام میں جڑ پکڑنے اور بارآور ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ باطل پرستوں کو موقع دے دے کر وہ اگر اپنے جھوٹ اور ظلم اور ناراستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اپنی کوشش کر دیکھیں، لیکن آخرکار زمین باطل کی ہر بیج کو اگل کر پھینک دے گی، اور آخری فرد حساب میں ہر باطل پرست دیکھ لے گا کہ جو کوشش اس نے اس شجر حبیث کی کاشت اور آبیاری میں صرف کی وہ سب ضائع ہو گئی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس ساری کائنات کو بربنائے حق پیدا کیا ہے، اور اپنی ذات کی بنا پر ہی وہ اس فرمانروائی کر رہا ہے۔ اس کا حکم یہاں اس لیے چلتا ہے کہ وہی اپنی پیدا کی ہوئی کائنات میں حکمرانی کا حکم رکھتا ہے، اپنی پیدا کی ہوئی کائنات میں حکمرانی کا حق رکھتا ہے۔ دوسری کسی کا حق نہیں ہے کہ یہاں اس کا حکم چلے۔ دوسرے کسی کا حق نہیں ہے کہ یہاں اس کا کوئی حکم چلے۔ غیب وہ سب کچھ جو مخلوقات سے پوشیدہ ہے، شہادت وہ سب کچھ جو مخلوقات کے لیے ظاہر و معلوم ہے۔
یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منابوت پر سرفراز ہونے سے پہلے اس کے لیے حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح الدماغ اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی، کس طرح آثار کائنات کا مشاہدہ کر کے اور ان پر صحیح طریقے سے غور و فکر کر کے امر حق معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔